گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ چھوٹو، ڈھولو، ددو اور چٹکی کے ساتھ بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ ڈھولو کی نظر چھوٹو پر تھی کیونکہ وہ ہر 2 منٹ بعد دھاندلی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹو، تم نے 4 کے بجائے 6 کیوں چلائے ہیں؟ چھوٹو بولا۔ دیکھو ڈھولو، کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ بھی کھیل کا ہی اصول ہے، بس بچے نہیں سمجھتے یہ باتیں۔ چٹکی اور ددو اس کی دانائی کی بات پر ہنسنے لگے اور ڈھولو برے برے منہ بناتا اپنی باری کھیلنے لگا۔ چھوٹو ڈھولو آج کل صبح صبح ددو کے ساتھ محل چلے جاتے اور چٹکی استانی جی کے ہاں پڑھائی کرنے چلی جاتی کیونکہ وہ شہر کے اسکول میں داخلہ لینا چاہ رہی تھی۔ آج کل بچے بالکل سیدھے راستے پر چل رہے تھے، اس لیے ددو بھی خوش اور مطمئن تھے، تو اس وقت بچوں کی بات مان کر وہ بھی 2 گھڑی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور لوڈو ہی کھیل لیتے تھے یا گپ شپ لگا لیتے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ چھوٹو بولا، ڈھولو، تم دروازے کے قریب ہو، جاؤ جا کے دروازہ کھولو۔ ڈھولو غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا کیونکہ یہ اصول تھا کہ جو دروازے کے قریب ہوگا دروازہ وہی کھولے گا، اور چھوٹو ہمیشہ دانستہ طور پر دروازے سے دور ہی ہوتا تھا۔ ڈھولو کے ساتھ واپسی پر رجو چچی تھیں جن کے ہاتھ میں کھیر والا برتن تھا۔ چھوٹو نے فوراً سے برتن پکڑ لیا۔ رجو چچی بھی باتیں کرنے لگیں۔ چٹکی بولی، ارے چچی، آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ تو چچی بولی، ارے بچے، میں تو 10 بار للہ سے کہتی رہی کہ جا کر پکڑا آؤ کھیر بچوں کو، لیکن سنتا ہی کہاں ہے۔ پھر شام کو اچانک سے استانی جی کے گھر جانا پڑا، اس لیے ابھی آئی ہوں۔ چٹکی پوچھنے لگی، آج تو میں بھی نہیں گئی استانی جی کے گھر، خیریت تھی؟ آپ کیوں گئی تھی وہاں؟ رجو چچی بولی، ارے بچے، تمہیں نہیں پتا، ان کے تو شہر والے رشتہ داروں میں شادی ہے کسی کی، آج سامان باندھ رہی تھی تو میں مدد کروانے گئی تھی۔ صبح سویرے چلی جائیں گی، تم بھی جا کر مل لینا۔ یہ سن کر سب ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور رجو چچی کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ ددو بھی سونے چلے گئے تو چٹکی جلدی سے اپنا ہوم ورک کرنے لگی، لیکن چھوٹو کی ضد تھی کہ صرف ایک اور گیم اس کے ساتھ کھیل لے کیونکہ وہ ہر بار ہار گیا تھا تو اس بار جیتنا چاہتا تھا، لیکن چٹکی کو تو پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ اتنے میں چھوٹو بولا، چٹکی، تم کام کیوں مکمل کر رہی ہو؟ چٹکی بولی، کیونکہ مجھے کام کل جا کے استانی جی کو چیک کروانا ہے۔ چھوٹو بولا، تو بس پھر تم کام مت کرو کیونکہ استانی جی تو کل صبح چلی جائیں گی، پھر کچھ دن بعد ہی واپس آئیں گی نا، تو تم بعد میں کر لینا۔ چٹکی بھی مان گئی اور اس کے ساتھ ایک اور گیم کھیلنے لگی۔ دوسرے دن صبح صبح وہ تینوں بہن بھائی استانی جی کو الوداع کرنے ان کے گھر گئے۔ استانی جی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہیں کینڈیز دیں اور پھر بتایا کہ شاید انہیں گرمیوں کی ساری چھٹیاں شہر ہی گزارنی پڑیں۔ استانی جی تو یہ بتاتے ہوئے بہت خوش لگ رہی تھیں، لیکن چٹکی یہ سنتے ہی بہت پھیکی پڑ گئی اور بس استانی جی کی خوشی کے لیے انہیں الوداع کیا اور گھر واپس آ کے کتابیں کھول کے بیٹھ گئی۔ ڈھولو نے محسوس کیا کہ چٹکی کچھ پریشان سی ہے، لیکن اس نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن چٹکی ددو سے کہنے لگی، ددو، میں شہر جانا تو نہیں چاہتی، لیکن آپ مجھے چچا کے ہاں شہر بھیج دیجیے۔ ددو پوچھنے لگے، وہ کیوں چٹکی بیٹا؟ چٹکی بولی، ددو، میں شہر کے اچھے اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ ددو بولے، ابھی تو پورا سال پڑا ہے بیٹا، پہلے تو ٹیسٹ ہوگا، پھر لسٹ لگے گی،
اتنا جلدی تم شہر جا کے کیا کرو گی؟ چٹکی بولی، یہی تو مسئلہ ہے، ٹیسٹ پاس تب ہی کروں گی جب میں بہت اچھی تیاری سے ٹیسٹ دوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں شہر کے بچے کتنے ذہین ہوتے ہیں، وہ بچپن سے ہی اسکول میں داخلہ لینے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اتنا اچھا اسکول ہے نا یہ، اور بہت اچھے استادوں سے تیاری کرتے ہیں۔ شہزادی کو بھی کتنی مشکلوں سے اسکول میں داخلہ ملا تھا، شہر سے استاد پڑھانے بلائے گئے تھے۔ ادھر ایک استانی جی تھیں، وہ بھی چلی گئی ہیں۔ مجھ سے اس طرح تیاری نہیں ہو پائے گی اور میں داخلہ نہیں لے سکوں گی۔ ددو، میں اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ ددو بولے، ٹھیک ہے بیٹا، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ چٹکی تو مطمئن ہو گئی، لیکن ددو بہت پریشان نظر آنے لگے۔ دوسرے دن ببن حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرتے انہیں داروغہ جی نظر آئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی دکان پر جا پہنچے اور بولے، ہاں بھائی، ببن کیسے ہو؟ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ ببن میاں بولے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ددو، کاروبار بھی پوری طرح چمک رہا ہے۔ چھٹیاں ہیں نا، بچے کچھ بھی نہیں رہنے دیتے دکان میں، سب بک جاتا ہے۔ پھر ددو داروغہ جی سے پوچھنے لگے، داروغہ، تم کہہ رہے تھے نا تمہارے رشتہ دار گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں شہر میں، ان سے ذرا مجھے کرایہ اور گھر کی حالت پوچھ کے بتانا۔ داروغہ جی اچانک یہ سن کے حیران رہ گئے، پوچھنے لگے، خیریت تو ہے نا ددو؟ کون جا رہا ہے؟ کون رہنا چاہتا ہے شہر میں؟ ددو بولے، میں ہی سوچ رہا ہوں چھٹیوں میں بچوں کو لے کر شہر چلا جاؤں۔ چٹکی نے کسی اسکول میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینا ہے، یہاں تو استانی جی کی غیر موجودگی میں تیاری بالکل ممکن ہی نہیں۔ داروغہ جی بولے، ٹھیک ہے ددو، میں آپ کو آج ہی ساری معلومات لے کے دیتا ہوں، پھر دیکھنے بھی چلے جائیں گے ایک دن، مکان مناسب ہوا تو آپ کو لے دیں گے کرائے پہ۔ یہ کہہ کر داروغہ جی تو چلے گئے راج محل کی طرف۔ راج محل پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ بہت سے پینٹ کے ڈبے پڑے ہیں۔ داروغہ جی مالی سے پوچھنے لگے، یہ رنگ روغن کے ڈبے کیوں منگوائے گئے ہیں؟ مالی بولا، داروغہ جی، چھٹیاں ہیں نا تو بچے گھر ہوتے ہیں، تو اب یہ پینٹ اسکول میں کروائیں گے راجا جی، تاکہ چھٹیوں کے بعد بچے نئے نویلے اسکول میں جائیں۔ اتنے میں سامنے سے انہیں سینک آتا نظر آیا۔ سینک نے داروغہ جی کو بتایا کہ راجا جی ددو کو فوراً بلا رہے ہیں، تو آپ جا کے ددو کو ڈھونڈ کے لے آئیے۔ کچھ ہی دیر بعد ددو راج محل میں راجا جی کے سامنے موجود تھے۔ راجا جی بولے، بہت دیر سے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، رنگ و روغن کے ڈبے منگوا لیے گئے ہیں، اب کل سے ہی اسکول کی صفائی کروائیے۔ نہ صرف رنگ و روغن کروایا جائے گا بلکہ نئے پودے بھی لگائے جائیں گے اور نیا فرنیچر بھی منگوا لیا گیا ہے۔ پینٹ کے بعد نیا فرنیچر ترتیب دینا ہے وہاں۔ داروغہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ددو بولے، معذرت چاہتا ہوں راجا جی، مجھ سے یہ کام نہ ہو پائے گا، آپ اس کام کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیجیے، میں کچھ ہی دن میں بچوں کو لے کر شہر شفٹ ہو رہا ہوں۔ راجا جی یہ سنتے ہی حیران رہ گئے، لیکن یہ تو ددو نے بتایا ہی نہیں کہ وہ صرف 2 مہینے کے لیے شہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ راجا جی پوچھنے لگے، کیوں شہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو سنک گڑھ میں کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ یہ سن کر ددو نے چٹکی کی پڑھائی والی ساری بات راجا جی کے گوش گزار کر دی اور راجا جی سے اجازت طلب کر کے واپس گھر کو آ گئے۔ ادھر راجا جی داروغہ جی سے کہنے لگے، ہمیں ددو سے یہ امید نہ تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی اور ان کے مستقبل کا سوچا، لیکن سنک گڑھ کے مستقبل کو
داؤ پر لگا دیا۔ راجا جی سمجھ رہے تھے کہ ددو ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑنے اور شہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ددو سے کچھ ناراض لگتے تھے کیونکہ سنک گڑھ کا پورا انتظام تو ددو ہی سنبھالتے تھے۔ اب اچانک سے اگر ددو چلے گئے تو سنک گڑھ میں اتنی بڑی ذمہ داری اچانک سے کوئی نہیں نبھا پائے گا۔ دوسرے دن ددو شہر جانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں مکان دیکھنا تھا، لیکن پہلے وہ راجا جی سے اجازت لینا چاہ رہے تھے۔ راج محل پہنچ کر انہوں نے سینک سے کہا کہ وہ راجا جی سے ملنا چاہتے ہیں۔ سینک راجا جی سے پوچھنے اندر گیا اور مایوسی سے واپس آ کے کہنے لگا، راجا جی آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ سن کر تو ددو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران تھے کہ اچانک راجا جی کو کیا ہو گیا اور اس ناراضگی کی کیا وجہ ہے، لیکن وہ اس معاملے کو مزید طول نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے آج وہ شہر والا مکان دیکھنے شہر کی طرف نکل گئے۔ شہر کے راستے میں داروغہ جی نے انہیں بتایا، دیکھیے ددو، میرا خیال ہے راجا جی کو آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سنک گڑھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو ان سے دوبارہ بات کر لینی چاہیے۔ آج گھر دیکھ کے آتے ہیں، پھر آپ ان سے دوبارہ بات کر لیجیے گا تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ راجا جی کو ناراض کر کے شہر چلے جائیں۔ ددو بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگے۔ شہر والا مکان ددو کو بہت پسند آیا۔ گھر آتے ہی بچوں کو خوشخبری سنائی اور تیاریاں شروع کر دیں۔ اتنے میں راجا جی کا سینک ددو کو بلانے پہنچ گیا۔ راج محل پہنچے تو راجا جی شہزادی کے ساتھ چائے پینے میں مصروف تھے۔ ددو کو دیکھتے ہی کہنے لگے، آئیے آئیے ددو، آئیے ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ ددو بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کس معاملے پر انہوں نے ددو کو یاد کیا ہے۔ راجا جی بولے، ہمارے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمیشہ آپ سنک گڑھ کے مسائل کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیشہ کوئی اچھا حل ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے تو ہم نے بھی اس پر سوچا اور اس کا ایک اچھا حل ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ سنک گڑھ کو چھوڑ کے جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لیکن چٹکی کے لیے اگر یہاں ہی ایک استاد کا انتظام کر دیا جائے تو کیا آپ سنک گڑھ میں ہی رہیں گے؟ ددو تو سنک گڑھ کو چھوڑ کے جانے کے خیال سے پہلے ہی اداس تھے۔ وہ تو ایک دن بھی سنک گڑھ سے دور نہیں رہ پاتے تھے۔ یہ بات سن کر اچانک سے خوشی کی رمق ان کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ پوچھنے لگے، ارے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کون ہے وہ استاد؟ ہماری چٹکی کے لیے اگر سنک گڑھ میں ہی کوئی استاد آ جائے تو اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ راجا جی یہ سن کر مسکرانے لگے اور بولے، ہماری شہزادی پڑھائیں گی چٹکی کو۔ یہ سن کر تو ددو خوشی اور تشکر سے راجا جی کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ شہزادی بھی مسکرا رہی تھیں۔ شہزادی ہمیشہ سے ایک ذہین لڑکی تھیں۔ شہزادی کی محنت دیکھ کر ہی چٹکی نے بھی اسکول کا خواب دیکھا تھا۔ چٹکی یقیناً یہ سن کر بہت خوش ہوگی۔ شہر جانے کا پلان کینسل ہو گیا اور دوسرے ہی دن سے چٹکی نے محل آ کر شہزادی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادی ایک بہت سخت استانی ثابت ہوئی تھیں۔ اب تو چٹکی کو لوڈو کھیلنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے کہ چٹکی چھٹیوں میں بھی پڑھائی کرے، لیکن وہ اس بات سے ضرور خوش تھے کہ اب چٹکی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ انہیں بار بار پڑھائی کے لیے ٹوک سکے۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ ہر مسئلے کا حل ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے، بس ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔